کشف المحجوب میں بھی اور تذکرۃ الاولیاء جس سے انہوں نے جان چھڑائی، دونوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. چلو وہاں سے تو جان چھوٹ گئی، ادھر سے کیسے چھوٹے گی؟ امام حنیفہ والے چیپٹر میں دونوں نے لکھا کہ جی ایک رات امام حنیفہ نے خواب دیکھا. امام حنیفہ نے بیچاروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ خواب منسوب کیا جائے گا. فراڈ کہ حضور کی قبر میں اترے ہیں اور ہڈیاں چن رہے ہیں آپ کی، بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. ہاں، گھبرا کے اٹھے اس شیطانی خواب کے اوپر، ان کے نزدیک رحمانی خواب. تو ابن سیرین سے پوچھا، انہوں نے کہا اس میں تو بڑی خوشخبری ہے، آپ حضور کی سنتوں کو جمع کریں گے. توبہ 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 توبہ، حضور کی سنتیں جمع کرنے کے لیے حضور کی ہڈیاں سمیٹنی ہے قبر میں اتر کے؟ یہ شیطانی خواب ہے اگر تھا، ویسے تو جھوٹ ہے. اللہ نے خواب دکھایا ہوتا تو یہ خواب ہوتا کہ نبی الاسلام کے برتن مبارک جمع کر رہے ہیں، آپ کا کرتا مبارک، آپ کا عصا مبارک، قبر میں اتر کے ہڈیاں. ایک نے ترجمہ کیا ہوا استخوان مبارک. استخوان اتنی مشکل اردو لکھتی تھی، ٹانچہ لکھنے کی بجائے نا استخوان. تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں. اس میں سانس نہیں ہے، وہ ایک الگ سے زندگی ہے. نبیوں کے جسم کا قبروں میں سلامت ہونا، اس کی اصل قرآن میں سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ کئی مہینوں تک حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے اور وہ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہوتا رہا. جنوں کو جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ چیک کرے کہ آپ فوت تو نہیں ہو گئے، آپ فوت ہو چکے تھے. دیمک نے وہ لاٹھی کھا لی، دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، مہینوں میں. جب آپ کا جسم اتر نیچے آیا تو پھر انہیں پتا چلا. اللہ نے کہا کہ اس سے تمہیں پتا چل گیا کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہے. اتنا بھی ان کا دماغ نہیں کام کیا کہ یار نماز کے لیے نہیں اٹھے، اس طرح بھی دماغ نہیں ان کا کیا. رو بھی اتنا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. تو سلیمان علیہ السلام کا جسم قبر سے باہر بھی کئی مہینوں تک وفات پانے کے باوجود سلامت رہا. اور قبر کے اندر ابو داؤد میں حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. تمام انبیاء کے جسم سلامت ہے. بعض محدثین کا کلام ہے اس روایت کے اوپر، اس عقیدے پہ نہیں، اس روایت کے اوپر، جس طرح امام بخاری ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک یہ حدیث ٹھیک ہے. لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں آلموسٹ 60-70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے کی وجہ سے باہر نکل آیا تھا. اور پھر جب عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کی قبر کی جگہ یہ ان کا پاؤں ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے پاؤں اندر کر لیا، وہ لوگوں نے ہی اندر کیا ہے. ورنہ اتنے لوگ پاؤں دیکھ رہے ہو تو بندہ ویسے ہی اندر کر لیتا ہے. تو وہ آخرت کی زندگی ہے، اس میں کوئی اندر کر نہیں سکتا. آج آپ قبریں کھودیں گے نا نبی علیہ السلام کی، حضرت ابوبکر عمر کی، جس طرح دفنایا تھا بس ویسے ہی ہوں گے، کوئی ہل جل نہیں ہوں گے. وہ آخرت کی زندگی ہے. اس میں اس جسم کا ہلنا ضروری نہیں زندگی کے لیے، نہ اس زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے جسم کا ہلنا ضروری ہے. وہ آخرت کی زندگی ہے. اور ایک اور روایت ہے جس کو سارے صحیح مانتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں فضل الصلاۃ علی النبی میں ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے بھی وہ نقل کی کہ تستر شہر جب پرشین امپائر فتح ہوئی تو تستر شہر جو تھا پرشین امپائر کا، وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا. تو جب انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو تو پھر حضرت عمر نے ان کو جواباً لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے. پیغمبروں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. ان کی وفات کے بعد ان کے جسم کو پھر حکم دیا کہ 13 مختلف جگہوں پر قبریں کھودی جائیں اور ایک قبر میں دفنا دیا جائے، یعنی گمنامی میں، ورنہ لوگوں نے وہی ایک شرکی ایکٹیویٹی شروع کر دینی تھی. تو اس حدیث میں بھی باقاعدہ یہ عقیدہ موجود ہے. لیکن کشف المحجوب میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ وہ حیات النبی کا عقیدہ ہے جس کے اوپر انہوں نے باقیوں کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے کہ جی وہابی کہتے ہیں نبی تے مر کے مٹی ہو گیا. مر کے مٹی ہونا محاورتاً یہ ہوتا ہے کہ مٹی میں دفن ہونا، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہڈیاں گل سل گئی ہیں. یہ وہابیوں کا کوئی عقیدہ نہیں ایسا، وہ ان حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں. نہ وہابیوں کا کوئی ایسا عقیدہ ہے، نہ شیعہ کا، نہ سنیوں کا،
نائل حدیث کا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کا جسم اطہر سلامت ہے. ہاں کشف مجموع میں لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں سمیٹ رہے تھے. لو سامو